السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک پولیٹیکل افیکٹس اور امپیکٹس آف ٹیررزم، کہ کس طرح دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے ریاست کے اوپر، ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کس طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں سیاسی طور پر۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ریاست کے اوپر اثر انداز ہو کے لوکل لیول پہ، پھر ریجنل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اثرات متاثر ہوتے ہیں اور بڑا نیگیٹو جو ہے وہ اثر کرتی ہے دہشت گردی۔ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریاست کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، پولیٹک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، پولیٹکس کے اوپر اور سماج اور سماجی اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے کچھ امپلیکیشنز دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کے امپلیکیشنز ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹیررزم یا ٹیررسٹ چیلنج دا ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کہ جیسے ہم پیچھے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں دہشت گردی کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے، تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج کرتی ہے۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ چیلنج ہوتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے۔ وہ جو اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لازم بات ہے جب کسی جگہ دہشت گرد واقعہ ہوتا ہے تو وہ فیلئر آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے، فیلئر آف دا اسٹیٹ مشینری ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آفیشیل ہے یا مختلف آفیسز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا امپیکٹ ہے کہ وہ جو ریاست کی ریٹ ہے، اگر ریاست اپنی ریٹ کو قائم رکھے تو لازم بات ہے اس قسم کے واقعے نہیں ہوں گے، لیکن جب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ دہشت گرد وہ باتیں تسلیم نہیں کرتے، وہ لا اینڈ آرڈر کو تباہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے جان و مال سے کھیلتے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ چیلنج ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا بنیادی اثر ہے اور بڑا سیویئر امپلیکیشنز ہے۔ یہی وجہ ہے جب ریاست کی اس قسم کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں ریاست کے اوپر، تو ایسی اقام یا ایسی اسٹیٹ جو ہے وہ بیڈ اسٹیٹس کنسیڈر کی جاتی ہیں، وہ فیلڈ اسٹیٹس کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ٹیررزم ہیز ٹارنش دا سافٹ امیج آف پاکستان یا امیج آف اسٹیٹ، کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ ریاست کے امیج کو تباہ کرتی ہے۔ ریاست کے امیج سے پھر تباہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بیڈ نیم کریٹ کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کوئی بھی ریاست اگر وہ فیلڈ اسٹیٹ تصور ہوگی، وہ ایک ودرنگ اسٹیٹ تصور ہوگی یا فیلنگ ہوگی یا بیڈ اسٹیٹ ہوگی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو امیج ہے دنیا کے اوپر، دنیا کے اقوام کے اوپر، وہ اچھا نہیں جائے گا۔ لازم بات ہے جن ممالک کے اندر بارہا واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، تو وہ ریاست کا جو امیج ہے وہ بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس کی پاکستان کے حوالے سے بڑی خاص اہمیت ہے اس حوالے سے کہ ریاست کا جب امیج جو ہے وہ دہشت گردی سے ایسوسیٹ کر دیا جائے تو وہ بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ریاست کے اوپر۔ اس کی دو ایگزامپلز آپ کو دیتا چلوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو افغانستان وار ہے یہ ساری کی ساری ہم نے لڑی ہے، امریکہ کو ہم نے سپورٹ کیا، تو ہم نے ایک بریڈنگ گراؤنڈ ٹیررزم کو لیفٹ ہو گیا، چھوڑ دیا، وہ موجود ہے ہمارے سامنے یا پیچھے راہ ہے، اسی سے جو ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو یہاں پہ بریڈ بھی کیا، ان کو یہاں پہ ٹرین بھی کیا، بریڈنگ گراؤنڈ بھی یہ تھا، ٹریننگ کیمپس بھی یہاں پہ موجود تھے، ہم نے یہاں پہ فیسیلیٹیشن کی اور افغان جہاد کو پایا تکمیل پہنچا کے USSR کو ہم نے وہاں سے بھگا نکالا۔ تو یہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افغان جہاد کی طرح کشمیر جہاد ہے تو اس کو بھی پروموٹ جو ہے ہماری ایجنسیز نے کیا، ہماری جو ہے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن نے اس کو پروموٹ کیا، تو وہ بریڈنگ گراؤنڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ تو اسی وجہ سے ہے کہ مختلف ادوار کے اندر ہمارے اوپر سینکشنز، اسٹیٹ جب ایک ریاست کا بیڈ امیج جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ، تو مختلف جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے جو مختلف دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک نیگیٹو امپریشن پاکستان کے بارے میں، کہ لازم بات ہے کہ جب ان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے ریاست جب ان کو اس کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر وہ جو ہے مختلف طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں۔ تو مختلف سینکشنز، اکنامک سینکشنز کی شکل میں، ملٹریلی سینکشنز کی طرح سے، یا مختلف ریسٹرکشنز کے ذریعے سے جو ہے، یا مختلف لیجسلیشن کے ذریعے سے جو ہے ریاست کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ریاست کا جو امیج ہے آل اوور دا ورلڈ وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔
اس کے بعد یہ ہے ایک اگلا پوائنٹ کہ ٹیررزم ہیز انکریز دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. سیدھی سی بات ہے، لازم بات ہے، جب دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو چھوٹے موٹے جو ہے واقعات ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ریاست کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لا اینڈ آرڈر موجود نہیں ہے، وہاں پہ سیاسی طور پہ استحکام موجود نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ایک اب طریقے کی جو صورتحال موجود ہوتی ہے، بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ریاست کے جو ادارے ہیں وہ صحیح طور پہ کام کرتے دکھائی نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو علاقائی طور پہ یا ریجنل طور پہ اس کا جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں رہتا، اور اس کا جو مختلف قسم کے جو ریڈیکل گروپس ہیں وہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں ریاست کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے ٹیررزم ہیز انکریزڈ گیپ بٹوین دا ماسز اینڈ دا گورنمنٹ. سیدھی سی بات ہے کہ جب ٹیررزم گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، اور پھر جب گورنمنٹ جو ہے جس طرح کا میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے شرکت کی. جب وار آن پارٹ کے اندر ٹیرر کے اندر شرکت کی تو جو گورنمنٹ کی جو زیادہ پالیسیز تھی وہ پرو ویسٹ تھی اور پرو ویسٹرن تھی اور پرو یو ایس اے تھی. تو وہ ایک نیگیٹو جو ہے امپریشن جو ہے وہ کریٹ ہوگا، اور خاص طور پہ یہاں پہ جب ڈرون اٹیکس اسٹارٹ ہوئے تو لوگوں اور عوام کے درمیان اور اس کے بعد جو حکومت ہے ان کے درمیان بڑی رفت نظر آئی، ہمیں ایک خلیج نظر آئی، اور گورنمنٹ سے کے خلاف وہ جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا. مختلف کئی موقع کے اوپر جو ہے جو سروے کیے گئے اس کے اندر جو ہے امپریشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں بڑا نیگیٹو ہے. گو کہ دہشت گردی سے وہ تنگ ہے، لیکن وہ اس طرح سے بالکل اپنے ریاست کے جو ادارے ہیں یا ریاست کی جو سرزمین ہے یا ریاست کی جو سوورنٹی ہے اس کو جب وہ قربان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی وائلیشن دیکھتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اور پھر ایک جو ہے ایک گیپ جو ہے ایک جو تفریق جو ہے پیدا ہو جاتی ہے لوگوں اور حکومت کے درمیان. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. یہ بڑی سیویئر قسم کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس وار آن ٹیرر نے ریجنل امپلیکیشنز کیا کی ہیں اور پھر انٹرنیشنل امپلیکیشن. سب سے پہلے ریجنل امپلیکیشن میں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی تو طالبان کی گورنمنٹ جب ختم کی گئی تو جب ہماری گورنمنٹ جو طالبان کی تھی وہ پرو پاکستانی تھی، تو جب یو ایس اے نے وہاں پہ کنٹرول سنبھالا تو وہاں پہ جو گورنمنٹ بنی وہ اینٹی پاکستان ہوئی، کیونکہ وہ ناردرن الائنس کی گورنمنٹ تھی، اور جو ناردرن الائنس تھی وہ اینٹی پاکستان گورنمنٹ ہے، وہ پرو جو ہے انڈیا گورنمنٹ تھی. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو اثر تھا کہ پاکستانیوں کو محسوس ہوا کہ وہ جو ہے اپنے اس بارڈر پہ محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا نیگیٹو امپلیکیشن ریجنل لیول پہ وہ جو کشمیریوں کا فریڈم اسٹرگل چل رہی تھی، ان جو فریڈم فائٹرز تھے جو ہے ان کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کیا جانے لگا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اس کے بعد جو ہے جو انڈیا نے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر جو ہے یو ایس اے سے اور ویسٹرن کنٹری سے جو ہے بھاری پیمانے پہ جو ہے اسلحہ بھی خریدا ہے اور نیوکلیر ویپنز بھی وہاں پہ خریدے ہیں. اور اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی کا کیا اثر ہوا سیاسی طور پہ، تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سٹیزنز تھے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ جو ویزاز کی جو سہولت تھی وہ اس سے محروم کر دیا گیا. ان کے اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا یو ایس اے کے اندر اور دنیا کے اور ممالک کے اندر جو ہے ان کو ویزے جو ہے ان کو انکار کیا گیا. اسی طرح مختلف جو بین الاقوامی اڈے تھے ہوائی جہازوں کے، وہاں پہ جو ہے مسلمان جو تھے اور خاص طور پہ جو پاکستانیز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ ذلت آمیز جو ہے وہ سلوک رکھا گیا، جو ایک نیگیٹو امپریشن جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ. اس کے بعد جو پاکستان کا جو ایک امیج تھا، جیسے ہم پیچھے بھی ڈسکس کیا گیا کہ وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کا امیج ڈیولپ ہوا، کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کا امپریشن اچھا نہیں ہوتا. اگر ہم 8-10-15 سال کو پچھلے کو دیکھیں، خاص طور پہ مشرف کا دور اور اس کے بعد زرداری کا پیریڈ کو دیکھیں، تو وہاں پہ صرف میں ڈرون اٹیکس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ 1000 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی سوورنٹی کے اوپر بھی اثر ہے اور ریاست کے اوپر بھی اثر ہے. تو آپ اس کی سیویئر امپلیکیشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا امپلیکیشنز ہوگا. تو اس سے امیج یہی جاتا ہے. پھر اسی طرح
ہزاروں کی تعداد میں ہیں، دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے حملے ہوئے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ سوئسائڈ اٹیکس بھی ہے، ٹارگٹ کلنگز بھی ہیں. تو ان کو جب ساری کی ساری باتوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ جو پیغام جاتا ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کا جاتا ہے، وہ ایک فیلنگ اسٹیٹ کا جاتا ہے. تو یہ بڑی سویئر قسم کی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور اسی طرح لاسٹ کا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو انڈیا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے بھرپور کوشش کی کہ کانگریس، جو امریکہ کے کانگریس کے ارکان ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف کیا جائے، اور ان کی جو پالیسیز تھی وہ زیادہ تر پاکستان کے خلاف تھیں. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے کانگریس کے لوگوں کے باقاعدہ جو ہے وہ سیشنز کروائے جو اینٹی پاکستان تھے جی. اس کے بعد ڈرون اٹیکس اینڈ سائیڈ افیکٹس. سیدھی سی بات ہے، ڈرون اٹیکس جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 1000+ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اور اس ڈرون اٹیکس کے 2 قسم کے اثرات. سب سے پہلے اثرات اس کا کولیٹرل جو ہے ڈیمیج ہے، کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ اگر 2 دہشت گرد وہاں پہ مارے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کئی بیچارے انوسنٹ سویلینز بھی مارے جا رہے ہیں، اس میں بوڑھے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ بچے بھی مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی مارے جا رہی ہیں. تو ایک سویئر قسم کا جو ہے یہ امپلیکیشن ہے. اور اسی جو ڈرون اٹیکس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں تو لوگوں کے درمیان ایک نفرت کی جو ہے وہ فضا پیدا ہو گئی ہے، اور اس سے جو ہے بے تحاشا لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ لائف اینڈ پراپرٹی کا نقصان ہے، لوگوں نے اکنامک لاس بھی اٹھایا ہے، لوگوں نے فزیکل اور لوگوں نے ہیومن لاس بھی اٹھایا ہے. اس سے جو ہے ڈرون اٹیکس کے انتہائی نیگیٹو امپلیکیشنز آئے ہیں. اور سب سے بڑا جو دوسرے نمبر پہ اس کا امپلیکیشن ہے کہ وہ اسٹیٹ کی جو سوورنٹی ہے اس کو چیلنج ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کی بعض اوقات مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، یا ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ بڑا نیگیٹو امپریشن دیا ہے اسٹیٹس کے اوپر. اس کے بعد یہ چینج ان دا پالیسی میکنگ آف دا اسٹیٹ. سیدھی سی بات ہے، جب ٹیررزم ہوتا ہے تو اسٹیٹ کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی جو وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کے بڑے اوپر گہرے اثرات ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسیز کو شفٹ کرتی ہے، اپنی انٹرنل پالیسی کو تبدیل کرتی ہے، اپنی ایکسٹرنل پالیسیز کو بھی تبدیل کرتی ہے. میں یہاں پہ اگزامپل دیتا چلوں کہ جب وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوا تو ہم اس سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ جو فارن پالیسی تھی وہ پرو طالبان تھی. لازم بات ہے جب امریکہ نے وار آن ٹیرر اسٹارٹ کیا تو ہماری جو گورنمنٹ نے وہ طالبان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. تو سیدھی سی بات ہے ہمیں انٹرنیشنل طور پہ اپنی پالیسی کو بالکل تبدیل کرنا پڑا افغانستان کے سلسلے میں. اور اسی طریقے سے ہمارے اتحاشا انٹرنلی یا ریجنل لیول پہ ایسے معاملات تھے جس میں ریاست کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنا پڑی. اور سیدھی سی بات ہے کئی ڈیسیزن میکنگ ہوئی، کئی پالیسیز بنی، نیشنل ایکشن پلان بنا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے یہ اسٹیٹ کو جو ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپنی پالیسیز کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو اس کا ڈومیسٹک امپلیکیشن بھی ہے اور اس کا انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی موجود ہے جی. پھر اسی طرح دہشت گردی جو ہے، ٹیررزم جو ہے ٹریڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. پیچھے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ ٹریڈ متاثر ہوگی، انویسٹمنٹ متاثر ہوگی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جی ڈی پی گروتھ کم ہوگا. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ ٹورزم کو بڑا متاثر کرتی ہے. جو باہر سے فارن ایکسچینج آنا ہوتا ہے، مختلف ٹورسٹ کے ساتھ وہ نہیں آ سکتا، تو ڈومیسٹک ٹورزم بھی متاثر کرتی ہے، اور ایکسٹرنل جو ٹورزم ہے، انٹرنیشنل جو ٹورزم ہے وہ بھی متاثر کرتی ہے. اسی طریقے سے اکانومی جو ہے تو شدید قسم کا نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے اکنامک جو ہے انفراسٹرکچر لاس ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے جو ہے کنٹری کے اندر جو ایک بڑے پیمانے پر انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے ریاست کے اندر جو ہے ٹریڈ، اکانومی اور جو ہے ٹورزم کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے جی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس کے بعد افیکٹڈ سوشل بیہیویئر، جہاں پہ فزیکل انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کو جو ہے ایک جو مزاج ہے، جو سوشل کا بیہیویئر ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی کس طرح آتی ہے کہ ان کے اندر مینٹلی اور سائیکولوجیکل بہت قسم کے جو ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ڈرون اٹیکس ہوں گے تو اس کے بھی بہت سارے جو افیکٹ ہی ہوں گے، ان کے اندر جو ہے اس قسم کے جو ڈیلیما کریٹ ہو جائیں گے، ٹراما آ جائیں گے، اور اس قسم کے جو نفسیاتی اثرات پیدا ہو جائیں گے. تو معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس سے جو الٹیمیٹلی یہ ریاست کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ٹیررسٹ ہٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی ان ٹیررسٹ اٹیک سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے انڈائریکٹلی ٹیررسٹ اٹیک سے متاثر ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا سویئر قسم کا امپلیکیشن ہوتا ہے ریاست کے اوپر.
اس کے بعد جی جیسے ابھی پیچھے بھی پڑھ چکے وار آن ٹیرر از وائلیشن آف نیشنل سوورینٹی. تو یہ جو وار آن ٹیرر کے اوپر جو ہے ڈرون اٹیکس ہوئے تو یہ وائلیشن آف نیشنل سوورینٹی ہے کہ اس میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا. ہمیں اپنی جو سوورینٹی ہے اس کو بالائے طاق رکھے ہوئے کئی ایسے ماضی کے اندر واقعات جب ہم آگے جا کے مزید پڑھیں گے تو چھوٹے بڑے واقعات ایسے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سوورینٹی، کیونکہ ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر غیر ملکی ریاست جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی، لیکن ہمیں دیکھا کہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا، ہمیں اپنے ہوائی اڈے مجبوراً دینا پڑے، ہمیں اپنے بہت ساری چیزیں جو ہے دینا پڑی، اپنی ریاست کی ایجنسیز کو ان کے حوالے کرنا پڑا، ان کو یہاں پہ انٹرنس دینا پڑی. تو یہ جو وار اینڈ ٹیرر اور ٹیرر کے اوپر جو ہے ہمارا بہت زیادہ اس سے اوپر نقصان ہوا. نیٹو کو ہم نے ایکسیس دینا پڑی، یو ایس او کو ایکسیس دینا پڑی، ڈرون اٹیکس کو الاؤ کرنا پڑے. تو یہ ساری کی ساری اسی حوالے سے ہے کہ سوورینٹی کو جو ہے ہم نے کمپرومائز کیا، اس کو ہمیں بڑی بھاری قیمت اس کی ادا کرنا پڑی. اس کے بعد یہ ڈسٹرکشن آف لا اینڈ آرڈر سچویشن، سیدھی سی بات ہے یہ بھی سیاسی طرح سے بڑا امپورٹنٹ کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج ہوا، ریاست کے ادارے کمزور ہوئے، ایجنسیز کمزور ہوئی، تو جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بڑے پیمانے پر جہاں پہ ہزاروں کی ایک جگہ پہ جہاں پہ ہزاروں کی تعداد پہ چھوٹے بڑے دہشت گرد واقعات ہوں گے تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے انتہائی بری ہوگی، اور جو کنٹری جو ہے یا یہ نیشن ہے وہ بڑا انسٹیبل اور انسیکیور جو ہے وہ محسوس کرے گی. اسی طریقے وائلیشن آف بیسک ہیومن رائٹس، سیدھی سی بات ہے جب لا اینڈ آرڈر کی ڈسٹرکشن ہوگی اور لوگوں کو جان و مال کو نقصان پہنچائے گا تو ہمارے جو لوگوں کے جو بنیادی ان کی لائف ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی ہیلتھ ہے، ان کی اکنامک افیئر ہے، ان کی پبلک لائف ہے، ان کی پرائیویٹ لائف ہے، ان کے جو جتنے بھی بیچاروں کے جو فریڈم آف رائٹس ہوتے ہیں، فریڈم ہوتی ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، وہ بڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس طرح سے جی کولیٹرل ڈیمیج پیچھے ہم نے پڑھا کہ بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج سے مراد یہی کہ جو ہے بہت زیادہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے، سویلینس ڈیتھس ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے کہ نیگیٹو جو ہے امپریشن ہے ریاست کے اوپر جاتا ہے، اور انٹرنیشنل بھی اس کا جو امیج جو ہے اچھا نہیں جاتا کہ وہ کمزور ریاست تصور کی جاتی ہے. ایک اور بڑا سویئر جی اسکویزنگ آف فکسل اسپیس فار دا کریٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل سیکٹرس. اور سیدھی سی بات ہے کہ جب اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ جو ہے جو ریاست ڈیولپمنٹ کے اوپر بجٹ لگا رہی ہوتی ہے یا سوشل سیکٹر کے اوپر لگا رہی ہوتی ہے تو ریاست جو ہے اسے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے، وہ پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اپنے اب لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانا ہے، اپنی سیکورٹی کو بہتر بنانا ہے، اس کو اپنے ڈیفینس پہ پیسہ لگانا ہے. تو جو اس قسم کی امپلیکیشنز ہیں وہ ریاست میں جو ڈیولپمنٹس کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. تو کئی پروجیکٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں ان میں، اور ان کا جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس بات کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ اس قسم کی جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور سوشل جو ہے سیکٹرز کے لیے بڑے متاثر کن ہوتے ہیں اور بڑے نیگیٹو اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. جیسے اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ کہ ایکسٹرا کاسٹ فار مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر، سیدھی سی بات ہے جب دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو آپ کو مزید پیسہ وہ جو سوشل سیکٹر پہ آپ نے لگانا ہے، وہ جو آپ نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے لگانا ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ بہتر کو لگانا ہے، وہ آپ اٹھا کے جو ہے اپنے ڈیفینس کو بہتر کرنے کے لیے لگائیں گے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے لگائیں گے، مینٹیننس ان کو مینٹین کریں گے، ان کی ٹریننگ آپ کریں گے، آپ مختلف قسم کے ویپنس خریدیں گے، آپ اس کی اپ گریڈیشن کریں گے. تو اس تمام کاموں کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے. تو سیدھی سی بات ہے یہ ایک ایکسٹرا کاسٹ جو ہے وہ بھرنی پڑ جاتی ہے. پھر اس طرح لا انفارمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو آپ بہتر سے بہتر بناتے ہیں، آپ کو اپنے جو امپورٹنٹ فگرز ہیں ان کی سیکیورٹی پہ آپ کو ایکسٹرا پیسہ لگانا پڑ جاتا ہے. آپ کو رولرز ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ ڈپلومیٹس ہوں، آپ کو مساجد کے لیے، آپ کو ہوٹل کے لیے، آپ کو ڈپلومیٹس کے لیے امپورٹنٹ جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ جو ہے ان کی سیکورٹی کے لیے پیسہ زیادہ لگانا پڑتا ہے. اس سے جو ہے ریاست کو جو ہے بڑی بھاری قیمت اس کی ادا کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس کا ایک پازیٹیو امیج بھی ہے کہ پازیٹیو امیج یہ ہے کہ یہ جو وار از دا ہیلتھ آف دا نیشن، کہ اس قسم کے جو کرائسس ہوتے ہیں کنفلکٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے ایک پازیٹیو افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انٹیگریشن، ایک سولیڈیرٹی کی فضا بھی بعض اوقات قائم ہو جاتی ہے. تو پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اسپین کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے، امریکہ کے اندر واقعات ہوئے، پھر اس طرح اسرائیل کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو اس طریقے سے جو ہے قوم جو ہے کہ ان کے اندر جو ہے انٹیگریشن آ جاتی ہے، تو وہ سیاسی طور پہ جو ہے ریاست کے لیے جو ہے وہ اچھی تصور ہوتی ہے. تو اس قسم کے جو ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ یونیفائنگ افیکٹ رکھتے ہیں، وہ ایک سولیڈیرٹی کو جنم دیتے ہیں، وہ ایک نیشنلزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں.
اس کے بعد آئی ڈی پیز آ گیا پیچھے، جیسے ہم نے پڑھا کہ مختلف 2 طرح سے آئی ڈی پیز کا انٹرنیٹ ڈسپلیس پرسن جو جس طریقے سے ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں یا جہاں پہ زیادہ ٹیررزم ہوتا ہے تو وہاں سے جو لوگ جو مائگریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ آتے ہیں، تو وہ بیچارے اکنامکلی لاس ان کو ہوتا ہے، جابس چھوڑنی پڑتی ہیں، کاروبار چھوڑنا پڑتے ہیں، فزیکلی لاس ہوتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی سے اپنی زمینوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، ان کو سائیکولوجیکلی بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بیچارے وہ جو وکٹم ہے مختلف قسم کے جو نفسیاتی قسم کے جو ہے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایجنسی ہے یہ تو ایک تو بتایا کہ وہاں پہ مختلف قسم کے جو ٹیررزم کے اٹیکس کی وجہ سے وہاں سے لوگ جاتے ہیں، ڈرون اٹیکس کی وجہ سے وہاں سے جاتے ہیں، وہ جو کنفلکٹ والا ایریا ہوتا ہے وہاں سے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہے ہجرت کرتے ہیں اور ریفیوجی بن کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ہے آپریشنز کی وجہ سے۔ تو جب بڑے پیمانے پر مختلف قسم کی جو ایجنسیز ہیں وہ آپریشن کرتی ہے، اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ فاٹا کے اندر یا KPK کے اندر مختلف ایجنسیز نے جہاں وہاں پہ آپریشن کیا تو بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ گئے، تو ان کو دوسری جگہ پہ سیٹل کرنا ایک بڑا جو ہے حکومت کے لیے جو ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کے لیے بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور ان کے لیے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی۔ اس کے بعد کریشن آف فرٹائل بریڈنگ گراؤنڈ فار دا ٹیررزم، ریاست سیدھی سی بات ہے جب اس قسم کی بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں تو ریاست دہشت گردی کے اندر جو ہے ملوث کچھ علاقے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب ریاست کی کچھ پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹس کی حق میں نہیں ہوتی، یہ لوگ جب اس کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بریڈنگ گراؤنڈ بھی بعض اوقات جنم دیتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ 2 قسم کے جہاد ہم لڑتے رہے، ہم نے افغان جہاد کیا، ہم نے کشمیر جہاد کیا، تو وہاں پہ آپ نے فیسیلیٹیشن دی کہ آپ نے جو ہے وہ ریکروٹمنٹ بھی جہاں سے دی، آپ نے ان کو کریٹ بھی کیا، آپ نے ان کو ٹرین بھی کیا، آپ نے ان کو فنڈنگ بھی کی، اور آپ نے دوسرے ممالک کے اندر اس کو بھیج کر وہ ان کو سپورٹ بھی کیا۔ تو یہ جو ہے بڑا ایک نیگیٹو کا جو ہے اس کا امپریشن پڑتا ہے۔ تو ریاست کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ امپریشن موجود ہے کہ یہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے، کہ ہمارے اندر لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں، مختلف قسم کے سیکس جو ہے، مختلف قسم کے جو فرقے ہیں ہمارے اسلام کے اندر، ان کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو جہاد کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ پروموٹ ہوتے ہیں اور وہ جنم لیتے ہیں، جن کے لیے فنڈنگ بھی یہیں سے ملتی ہے، جن کو ٹریننگ بھی یہیں سے ملتی ہے، اور جن کو یہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈ بھی یہیں سے ملتا ہے، اور ان کو ہیون، ان کو پناہ گاہیں بھی یہیں سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فاٹا کے اندر، KPK کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو ہے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی سیف ہیونز موجود تھے، ان کی پناہ گاہیں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست کو مجبوراً وہاں پہ مختلف قسم کے 4-5 آپریشن کرنا پڑے اور ان کو وہاں پہ بالکل جو ہے ان کو ختم کرنا پڑا۔ پھر اس سے کسی ایک اور پوائنٹ کہ سمبولک اٹیک آن دا اسٹیٹ، سیدھی سی بات ہے یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یہ سمبولکلی جو ہے وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوتے ہیں کہ ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ اٹیک ہیں، پھر اسٹیٹ پاکستان اور اس مشینری چیلنج کی، یہ ریاست کی جو مشینری ہے وہ چیلنج ہوتی ہے، ریٹ چیلنج ہوتی ہے، ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے۔ اس کو سمجھیے گا کہ صرف وہ عام سویلینس کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ بڑے بڑے جو ٹارگیٹس ان کے دیکھیں ماضی کے اندر، میں تو حیران رہ گیا کہ جب نیول بیس کے اوپر ہمارے میرینز کے اوپر حملہ ہوا تو کروڑوں اربوں کا جو ہے ہمیں وہاں سے لاس ہوا، ہمارے GHQ جیسے ادارے کے اوپر حملہ ہوا، ہمارے ملٹری کے بڑے بڑے آفیشلس کے اوپر جو ہے حملہ ہوا۔ تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بینظیر کو پولیٹیکل کلنگ کے اندر جو ہے مرڈر کر دی گئے دہشت گردی کے واقعات کے اندر۔ تو یہ چھوٹے بڑے واقعات نہیں ہیں، تو یہ ریٹ آف دا جو اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج ہے، یہ اس کی مشینری کو چیلنج ہے، اس کے انسٹیٹیوشنس کو چیلنج ہے، اور جو خاص طور پہ جو ہے سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ اس کو چیلنج ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا نیگیٹو امپریشن جاتا ہے سیاسی طور پہ، ریجنلی بھی، لوکلی بھی، اور اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشن بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جی انکریزڈ سیکٹیرین وائلنس، پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب یہ ریاست کے اندر لا اینڈ آرڈر پھیل جاتا ہے، کی سچویشن بڑی بری ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ جہاں پہ پولیٹیکل کلنگ ہوتی ہے وہاں پہ سیکٹیرین کلنگز بھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو سیکس کے مذہبی جو پیشوایان لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ان ماضی کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپل ہے، کئی لیڈرز کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا صوفی جو شرائنز ہیں، مختلف قسم کے درباروں کے اوپر حملے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں امام بارگاہوں کے اوپر حملے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ مختلف مساجد کے اوپر حملے ہوئے۔ تو یہ ساری کی ساری اس بات کی ماضی کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں اس کی طرح کہ جو ہے دہشت گردی کے جو ہے پولیٹیکل کلنگس بھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے سیکٹیرین وائلنس بھی جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے جی۔
اور اس سے سب سے آخر میں اس کا جو کچھ پازیٹیو امپلیکیشنز بھی ہیں کہ یہ جو آپ کا دہشت گردی ہے اس سے کچھ پازیٹیو امپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ طریقے سے ریاست کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کنسٹرکٹیو یا پازیٹیو جو ہے وہ اسٹیپس اٹھائے. میں 2-4 باتیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. جیسے بیسک ریئلائزیشن آف دا گریٹر سیلف سفیشینسی کی ریاست کو بعض کا محسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں خود جو ہے متحرک ہو کے اس قسم کا کوئی اقدام اٹھانا ہوگا کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. پھر ریفارمز اینڈ انٹیگریشن آف فاٹا, گورنمنٹ کو سوچنا پڑا اور ہم نے آخر کیا مختلف طریقے سے ہم نے ریفارمز کی اور ہم نے اس فاٹا کو جو ہے اپنے اس پاکستان کے اندر انٹیگریٹ کیا اور اس کو باقاعدہ اس کا حصہ بنا کے وہاں پہ باقاعدہ ہم نے ریفارمز کیے ہیں. پھر اسٹرینتھنگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, اور آپ نے مختلف طریقے سے ان ایریاز کے اندر ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا تاکہ وہ ان کے اندر جو ہے سینس آف جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ کریٹ ہو تاکہ وہ لوگ جو ہے دہشت گردی سے دور چلے جائیں اور دہشت گرد کی جو اثرات ہے اس سے زیادہ دور ہو کے قومی ادارے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں. پھر اسی طرح ڈی ویپنائزیشن آف سوسائٹی, جب اس قسم کی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جاتی ہیں تو پھر وہ جو آپ کے اندر معاشرے کے اندر مختلف قسم کے ہتھیار ہیں اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے زیادہ چیزوں کو وہاں سے ختم کیا جائے. اور اسی طریقے سے ایک نیشنل ایکشن پلان ہم نے سٹارٹ کیا, اس کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ریفارمز آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک پازیٹیو افیکٹ تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے ہم نے لوکل لیول پہ اور ڈومیسٹک لیول پہ بھرپور کوشش کی کہ دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ختم کیا جائے, اس کے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کوئی بھی ایسا چیز نہ چھوڑی جائے جس سے جو ہے دہشت گردی کو پیدا ہونے کا اندیشہ یا خطرہ ہو. پھر ریویمپنگ آف دا فارن پالیسی, جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو جو ہے تبدیل کیا, ہم نے افغانستان کے بارے میں, ہم نے ریجن کے بارے میں اپنی جو ہے فارن پالیسی کو تبدیل کیا. جی, ریجنل کوآپریشن آف دا ٹریڈنگ اینڈ گیس پائپ لائنس, تو اسی طریقے سے ہم نے مختلف کنٹریز کے ساتھ جو ہے گیس اور ٹریڈنگ جو ہے وہ امپروو کی ہے کیونکہ ہم اس کو دہشت گردی کے سینیریو میں جو ہے لوکل جو ہے کنفلکٹس جو ہے یا ریجنل کنفلکٹس جو ہے ان کو بھلا کے جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے آخر میں جی نارملائزیشن آف ریلیشن بٹوین انڈیا, افغانستان, ایران اور USA. اس دہشت گردی کے جو وار اینڈ ٹیرر تھا یا اس کے آگے پیچھے ہم نے اس بات کو کوشش کی کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ اچھے ہوں, ہمارا امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں ورلڈ پاور ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں. تو اس طرح سے یہ جو میں نے آپ سے آج کا جو ٹاپک ڈسکس کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے دہشت گردی یا وار اینڈ ٹیرر کے اندر جو ہے ہم اس سے متاثر ہوئے, ہم اس کے اندر لوکل لیول پہ ڈومیسٹک لیول پہ متاثر ہوئے اور اس کی کئی ہم نے دیکھا کہ اس کی ریجنل لیول پہ ہمارے نیبرز کے ساتھ اس کے کیا ایسوسیشن ہے اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے اس کے جو ہے سیاسی اثرات ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے ایک ریاست کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.